آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یوم عاشورہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن ہم سب کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں بلا کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ آج کا دن جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم الحرام، بڑی ہی فضیلت کا دن ہے، بڑی ہی برکت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دن جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب ہی سے عظیمت والا، برکت والا، رحمت والا، بخشش والا، عظمت والا ایک اچھا دن شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن عاشورے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو منتخب فرمایا اور اس دنیا کا سلسلہ اسی 10 محرم سے شروع فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، رات کا وقت تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی لائٹیں نہیں تھی، کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی آگ نہیں تھی، کوئی موم بتی نہیں تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ تو جنت سے دنیا میں زمین کے اوپر آئے تھے، تو جب زمین پر آئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں پریشان ہو گئے کہ میں کون سی جگہ پر آ گیا، کون سے مقام پر آ گیا، یہ میں کہاں آ گیا۔ اچانک آسمانوں کی طرف جب نظر گئی تو ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہو گئی۔ جب ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہو گئی، آنکھوں کے سامنے روشنی آنا شروع ہو گئی، تو فوراً اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ ایک سجدہ اس وقت کیا جب دیکھا آسمانوں پر کہ سفیدی آ رہی ہے، سجدہ کیا۔ کھڑے ہوئے سجدے سے گردن اٹھائی، دیکھا کہ اب اجالا ہی اجالا ہو رہا ہے اور رات جا رہی ہے، تو دوسرا سجدہ کیا۔ ایک سجدہ تو رات کے جانے کی خوشی میں کیا، دوسرا سجدہ تو صبح کے آنے کی خوشی میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فرمایا آج کے بعد سے آپ کی اولاد قیامت تک آنے والی اس 2 رکعات کو، 2 سجدوں کو ادا کرتی رہے گی۔ گویا کہ وہ 2 سجدے، 2 رکعات فجر کی نماز بن گئی۔ تو یہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں ادا کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دیگر نمازوں کا حکم ہوا۔ ظہر کی نماز کا حکم ہوا، عصر کی نماز کا حکم ہوا، مغرب کی نماز کا حکم ہوا، عشاء کی نماز کا حکم ہوا۔ ہر نبی کے دور میں نمازوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک 50 نمازیں ہو چکی تھیں۔
24 گھنٹے میں 50 نمازیں ہو چکی تھی۔ یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کے طفیل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 50 نہیں بلکہ 5 نمازیں فرض کر دی، اور فرمایا کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو بھی ادا کر لے گا اس کو 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیزو، آج کا دن بڑا ہی عظیمت کا دن ہے، یہ شروع ہی سے عظمت والا چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو عاشورے کا دن تھا، اللہ نے اس دن کو پسند فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ انسانوں کا چلتا رہا۔ ایک وقت آیا آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ایک وقت آیا آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ شیطان اپنی چالاکی میں کامیاب ہو گیا اور اس وقت کے موجودہ انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا، اللہ سے دور کر دیا۔ اس وقت ساری دنیا کے انسان اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے وہ بھی عاشورے کا دن تھا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ وہ وقت جب عاشورے میں حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 950 سال تک اسی دور کے انسانوں پر اللہ کو پہچان کروانے کی محنت کی، اللہ کو پہچان کروانے کی محنت کی، لیکن اس وقت صرف اور صرف 80 سے 85 کے قریب انسان حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنے والے بنے۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے پہلا عذاب جو اللہ کی طرف سے آیا وہ طوفان کی شکل میں تھا، وہ طوفان کی شکل میں تھا۔ اتنا خطرناک طوفان تھا، اتنا بڑا طوفان تھا کہ کائنات نے نہ اس سے پہلے کبھی اتنا خطرناک طوفان دیکھا ہے، نہ بعد میں کبھی دیکھے گی سوائے قیامت کے، سوائے قیامت کے۔ اتنا بڑا طوفان جو عذاب کی صورت میں آیا تو اس وقت اتنا خطرناک طوفان تھا کہ زمین کے اوپر سے پانی آ رہا تھا، زمین کے اندر سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے، یہ سمندر بھی باہر نکل گیا تھا، آسمانوں سے بارشیں ہو رہی تھی، گرج چمک کے ساتھ بجلی کڑک رہی تھی، آسمانوں پر دھماکے ہو رہے تھے۔ انسان قدرتی طور پر ڈر رہا تھا، سوائے ان 80 کے قریب مسلمانوں کے جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے، وہ بچے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا اس وقت نافرمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یا اللہ اس کو توفیق دے دے کہ یہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی، اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی اور اس کے نصیب میں وہ کافر ہو کر ہی مرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح یہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور آپ کے اس بیٹے کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، ابا جان میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ ابا نے کہا، بیٹا طوفان آئے گا، بارش آئے گی، پانی آئے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ وہ کہنے لگا، ابا جان اگر پانی آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اگر پانی آئے گا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا،
یہاں تک کہ وہ پانی آیا، اتنا پانی آیا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بارش کو تیز کر دیا، اتنا پانی آیا اگر اس وقت کوئی ہوائی جہاز ہوتا، کوئی ہیلی کاپٹر ہوتا اور اوپر سے اس زمین کے اوپر نظارہ کرتا تو سوائے پانی کے کچھ نہیں دکھتا، سوائے پانی کے اس زمین پر کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد 40 دن تک وہ کشتی اسی دنیا کے پانی کے اوپر چلتی رہی، آخر کار 40 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین اس پانی کو پی جا، اے زمین اس پانی کو پی جا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر رکی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس کشتی سے نیچے اترے تو پتہ چلا آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، تو پتہ چلا 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن کو پسند فرمایا ہے تو بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے اچھے کام اسی دن میں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد